الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حج کے ایام 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ، یہ 5 ایام ہیں۔ نہ جانے کتنے ہمارے خوش نصیب ساتھی مکۃ المکرمہ کی طرف شعائر مقدسہ کی زیارت کے لیے اور مناسک حج کے عنوانات پر جانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ ایک عاشقانہ اور فقیرانہ لباس جسے ہم احرام کہتے ہیں، اسے اوڑھ پہن کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانثاری اور اپنی فدویت کا اظہار کرنے کے لیے جا چکے ہیں۔ ہم ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی تمام جانے والوں کو حج مبرور سے نواز دے، جس کا ثواب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے: الحج المبرور لیس لہ ثواب الا الجنہ۔ جس کا حج مقبول ہو گیا تو حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے، جو ساری آسائشوں اور ساری راحتوں کا سامان لیے ہوئے ہے اپنے اندر، اور ان سامانوں کا ہم اس دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ حاجی اپنے کفن نما لباس کے اندر 8ویں ذی الحجہ کو مینا کے اندر کوچ کرتا ہے، اور وہاں 5 نمازوں کی ادائیگی کے بعد وہ کوچ کر کے عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے۔ زوال سے لے کر کے غروب آفتاب سے قبل تک عرفہ کے اندر 9ویں ذی الحجہ کو
کبھی بھی اگر پہنچ جاتا ہے تو عرفہ کا جو یہ رکن اعظم ہے ادا ہو جاتا ہے۔ زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک بندہ اور بندی اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، پوری انسانیت اور خاص طور پر امت کی خیر اور فلاح کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہاں ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کے طور پر پڑھتے ہیں، اور پھر غروب آفتاب کے بعد سے وہ کوچ کر جاتے ہیں اور مزدلفہ میں پہنچ کر کے جمع تاخیر یعنی مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی جاتی، مزدلفہ میں پہنچ کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں جمع تاخیر ہوتی ہے۔ اور پھر صبح صادق، میرے دوستو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ حضرات پہنچ جاتے ہیں مینا کے اندر، پھر جمرات میں پہنچ کر کے جمرہ عقبہ پر کنکر مارتے ہیں، اور کنکر مار کر کے قربانی کرتے ہیں۔ پھر رمی کے بعد قربانی ہے، حج، یہ طواف زیارت اور طواف وداع، یہ سارے کام یہ حضرات وہاں پر انجام دیتے ہیں۔ ہم ان کے اس عاشقانہ کاروبار کے اندر ذرا سی معمولی سی شرکت اس معنی کر کرتے ہیں کہ جن کے اوپر قربانی ہوتی ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے کہ وہ ناخن تراشیں، وہ اپنی مونچھیں اگر بڑی ہو گئی ہیں تو ان کو کاٹیں، وہ اپنے بال کو کاٹیں۔ ایک طرح سے حجاج کرام کے ساتھ مناسبت اور مشابہت پیدا کرنے کے لیے جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں ان کو روکا جاتا ہے۔ ایام تشریق آئیں گے، وہاں تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ترانے ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، مردوں کے اوپر بھی ضروری ہے، عورتوں کے اوپر بھی آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ یہ سارے کاروبار میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انجام پاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک موقع پر پوچھا تھا، اے حضور، ہم یہ جو قربانیاں پیش کرتے ہیں بارگاہ اعزدی میں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ 3 دن قربانی کے آئیں گے انشاءاللہ، جن کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ضروری ہے، وہ قربانی کرے گا ہی۔ بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہت دیکھ ریکھ کر کے خریدا جائے، اپنی حیثیت کے مطابق جانور کو خریدا جائے 2-4 دن پہلے، تاکہ اس کے ساتھ کچھ وابستگی ہو جائے، کچھ تعلق اور ربط قائم ہو جائے، اور ذبح کے وقت اس کے گردن پر چھری پھیرتے وقت ہمارے دل کے اندر بھی ایک تڑپ ہو، ایک احساس ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنی قربانی پردیس میں جہاں رہتے ہیں وہاں کرانے کی بساط نہیں ہے، رقومات دے دیتے ہیں، تو ایک طرح سے ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ ہم کس عنوان پر یہ قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت آدم کی آمد سے ہی اس دنیا کے اندر آ چکی ہے۔ قربانی اور جانثاری اللہ تبارک و تعالی کے نام پر مشقتوں کا، مصائب اور آلام کا برداشت کرنا،
یہ اولو العزم لوگوں کا ہمیشہ حصہ رہا ہے۔ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، پوری زندگی قربانی سے، جد و جہد سے، ایثار اور فائدہ کارانہ کارناموں سے میرے دوستو بھری پڑی ہے۔ کوئی بھی مقام بلند اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو اس مقام بلند کے حاصل کرنے کے لیے پیشگی جد و جہد کرنا اور اس کی تمام کٹھن راہوں کو سر کرنا، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں اونچی کرسیوں پر نظر آتا ہے، بڑے منصب اور مقام پر نظر آتا ہے، سماج کے اندر اس کا اپنا ایک مرتبہ بنا ہوا ہے، تو آپ پیچھے دیکھیے اس نے یقینی طور پر اس راستے میں بڑی قربانیاں پیش کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم بر کے مقام بلند پر، نیکی کے مقام بلند پر اگر اپنے آپ کو فائز دیکھنا چاہتے ہو، اس مقام کو، اس عنوان کو اگر دریافت کرنا چاہتے ہو، تو اپنے نرم بستروں کے اوپر لیٹ کر کے یہ کام نہیں کر سکتے، تمہیں قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی اور اپنی مرغوب لذتوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی محبوب چیزوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ آدمی کو کتنا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے کسی مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے۔ ایک بچہ امتحان میں اگر نیٹ کی کامیابی حاصل کرتا ہے تو آپ پیچھے دیکھیے اس کی کتنی راتیں آنکھوں میں گزر گئی ہیں۔ اس نے سو کر کے اپنے نرم گرم بستروں کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کی ہے، راتوں کی نیند قربان کی ہے، سونے کا من کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں سوتا ہے، جاگ جاگ کر کے وہ اپنی تیاری کرتا ہے، تب اس مقام بلند کو کہیں وہ حاصل کر پاتا ہے۔ یہ تو بہت معمولی کامیابی ہے۔ جنت اور اس کی دریافت کا اگر ہمارے اندر حوصلہ ہے تو پھر پوری زندگی جد و جہد کے لیے، قربانی دینے کے لیے، فداکارانہ کارناموں کے لیے ہم کو اور آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مقام بلند حاصل کرنے کے لیے جان کی، مال کی اور نہ جانے کن کن چیزوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، صبر آزما حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور ایک جہد مسلسل آدمی کو کرنی پڑتی ہے، تب اس کے بعد بشارت اور خوشخبری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میسر ہو پاتی ہے۔ تو قربانی یہ ایک عنوان ہے، اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو پھر اس راستے کے اندر بہت ٹیڑھی میڑھی ڈگر بھی آئے گی، بڑے صبر آزما حالات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ آپ پڑھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کنبے اور گھرانے کی تاریخ، پورا گھرانہ جد و جہد سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عبارت ہے۔ اپنا وطن چھوڑنا پڑا، تمام اعزاء اقارب گھر بار چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ مقام خیر زی زرع کے اندر اپنے گھر کے لوگوں کو لا کر کے آباد کرنا پڑا۔ حضرت ہاجرہ کی داستان میرے دوستوں پڑھیے تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، پانی کی جستجو اور تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک وہ دوڑ لگا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے اس کو یادگار بنا دیا گیا۔
آپ کی کوکھ سے جنم لینے والے سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ جب وہ بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بننے کے مرحلے پر پہنچتے ہیں، عنفوان شباب ان کے اوپر آتا ہے، اس وقت حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں خواب آتا ہے کیا کہ اب تو بیٹے کو ذبح کرنے کی باری ہے۔ آپ نے بڑی قربانیاں دی، باپ کو سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، باپ نے تلخ باتیں کہیں، وہجرنی ملیہ، یہ کہہ دیا کہ تم میری آنکھوں کے سامنے آنا نہیں، بھگا دیا، دور کر دیا، جلا وطنی کی زندگی گزاری گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ نارے نمرود کو میرے دوستو قبول کیا بخوشی، حق کے نام پر۔ سارا کنبہ مخالف ہے، قوم مخالف ہے، بادشاہ وقت نمرود تک حضرت ابراہیم کی شکایت پہنچتی ہے اور ایک الاؤ جلایا جاتا ہے، اس جلتے الاؤ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ واپس آ جاتے اور اپنے دین برحق سے دستبردار ہو کر کے باطل اور طاغوت کا اتباع کر لیتے، اپنے آبائی دین کے اوپر آ جاتے تو ہر مشکل وہی آسان ہو جاتی، لیکن حق کی تلاش اور حق کی جستجو کے بعد جب حق میسر ہوا تو اس حق سے دستبرداری کے لیے کبھی انہوں نے سوچا نہیں۔ جو کچھ بھی اس راستے کی مشکلات آئیں، مصائب آئے، ہنستے کھیلتے جھیلتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ ہر قسم کی قربانی میرے دوستوں پیش کر دی اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ تو اللہ نے اس آگ سے کہہ دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یہ میرا چہیتا بندہ ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے، وہ جب چاہے تو اس تاثیر کو موقوف کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ یہ ابراہیم آئے ہیں تیری آغوش میں، ان کو کسی قسم کی تکلیف اور گزند نہیں پہنچنا چاہیے تیری طرف سے۔ وہ آگ گل اور گلزار بن گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ بہرکیف انہیں وطن بھی چھوڑنا پڑا اور کوچ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں چلے گئے۔ یہ قربانی کوئی معمولی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے، ان کا پورا گھرانہ قربانی سے عبارت ہے۔ خواب آیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی، یعنی وہ قربانی جو بالکل حق کے پہلو بہ پہلو چل رہی تھی، ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ اپنی سب سے محبوب اور قیمتی چیز کو قربان کرو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر اور نیکی کے مقام بلند کے خواہش مند ہو تو سب سے زیادہ جو تمہیں مرغوب ہے اب اس کی قربانی بھی پیش کر دو اللہ کے دربار میں۔ بیٹے کے سامنے خواب بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا بھی کس کا تھا؟ ایک اولو العزم پیغمبر کا۔ اس نے کہہ دیا کہ اے میرے ابا جان، آپ کا خواب سچا ہے، نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، گویا اللہ کی طرف سے آپ مامور ہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ اضغاث و احلام میں سے نہیں ہے۔
پراگندہ خیالات میں سے نہیں ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ اے بلی کو خواب میں چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں۔ ہم اور آپ دن بھر کے کاروبار میں جس مصروفیت میں رہتے ہیں، رات کی نیند میں خواب کے اندر بھی وہی سارے آثار ہمارے دل اور دماغ پر چھائے رہتے ہیں، خواب کی شکل میں آتے رہتے ہیں۔ یہ اضغاث و احلام ہیں، پراگندہ خیالات ہیں جو خواب میں آتے ہیں، لیکن ایک نبی کا خواب وہ برحق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے تو عمر، آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر آزمت دور سے گزرنے والے لوگوں کی فہرست میں پائیں گے، میں صبر کر لے جاؤں گا، اسے میں بالکل ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی کٹھن مرحلہ محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ باپ سے بیٹا یہ کہہ رہا ہے، کیسی تربیت تھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اس تربیت کے اوپر قربان جائیے کہ بیٹا بالکل جانثاری کے لیے تیار ہے، چنانچہ پھر باپ بیٹے میں مفاہمت اور ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بیٹا ترکیب بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، چھری تیز کی جاتی ہے، گردن پر چلائی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اوپر سے میڈھا آتا ہے، وہ مذبوح ہو جاتا ہے۔ ایک یادگار اس قربانی کو بنا دیا، اور امت کے افراد کے اوپر ہماری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طرز ہے، ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ان کا اسوہ ہے، اور ہم ملت ابراہیمی کے اوپر قائم ہیں، لہذا ہمیں بھی یہ قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ اللہ نے بدل دیا، اب ہمیں اپنا بیٹا نہیں قربان کرنا ہے، لیکن قربانی کے نام پر جانور کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، قربانی کے جذبے کو یادگار بنانا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، کہ کبھی بھی اگر کوئی مشکل پیش آئے تو نہایت صبر کے ساتھ اس مشکل مرحلے کو جھیلو، اس کے اوپر کبھی واویلا نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کا کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے مشکلات اور مصائب و آلام کا جھیلنا یہ بہت آسان ہے، ہمیں تو بہت مقام بلند حاصل کرنا ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت دینے والا ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا، جو بندہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، قربانی کے دنوں میں وہ نصاب کا مالک ہے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے تو حولان حول شرط ہے، لیکن جس طرح صدقہ فطر ہے اس کے لیے حولان حول نصاب کے اوپر شرط نہیں ہے، یہی مسئلہ قربانی کے اندر بھی ہے کہ اگر ایام قربانی میں 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں یا 3 میں نہیں 2 میں تو وہ مالک نصاب نہیں تھا، تیسرے دن میں دوسرے دن میں وہ مالک نصاب بن گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا پیسہ ہو، یا گھر کے جو ساز و سامان ہیں
ان میں ضرورت کے سامان سے جو زیادہ اثاثے ہیں اگر ان کو بیچ دیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہے، وہ بھی مالک نصاب کہا جائے گا۔ ایسے آدمی کے اوپر، بالغ پر، مکلف پر، مرد پر، عورت پر قربانی واجب ہے، بچوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ امیر گھرانے کے بچے ہوں، چاہے وہ غریب گھرانے کے بچے ہوں، لیکن امراء کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی پیش کریں۔ یہ سنت ہے، واجب صرف مکلف پر ہے، جو بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کا یا اتنے پیسے کا یا اتنے فاضل مال کا اگر وہ مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی میرے محترم بزرگ 52.5 تولہ چاندی 612 گرام اور 35 ملی گرام، 612.35 گرام۔ اگر آج کا بھاؤ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی گرام کے حساب سے کتنا ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے، آپ اس کی قیمت جا کر کے سونار کی دکان پر، یا آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، ہر موبائل کے اوپر آپ سرچ کر کے اتنی چاندی کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر اتنی قیمت کے آپ مالک ہیں تو آپ مالک نصاب ہیں، اور قربانی کے دنوں میں اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے؟ اونٹ کی، اونٹنی کی، گائے، بیل، بھینس، دمبا، بھیڑ، بکری، بکرا، یعنی نر و مادہ دونوں، بھینس ہے تو بھینسا کی بھی، گائے، بیل، لیکن یہ فی الحال کے لیے قانونی پیچیدگی کے تحت ممنوع ہے ہمارے یہاں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے اگر ہمارے پاس متبادل موجود ہے تو ہم کو کام کرنا چاہیے، بلا وجہ کا رکھنا پیدا کرنے کی، امن و امان کو غارت کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر سفید جانور حکومت کی طرف سے قربان کرنا ممنوع ہے تو اس سے اجتناب اور احتراز کیا جائے، کالے جانور قربان کیے جائیں، بکرا بکری قربان کیے جائیں، دمبا قربان کیا جائے، بھیڑ قربان کی جائے۔ ان جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے تو ان جانوروں سے ہم اپنا کام چلائیں، قانون سے میرے دوستو ہٹ کر کے کوئی کام کرے، اس سے رکھنا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امن و امان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اور عاشقانہ دل لے کر کے اللہ کے راستے میں ہم سب کو قربانی پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر قربانی کا جانور ہم ذبح کر دیں، اس کی کھال اپنے استعمال میں لینا چاہیں آپ لے لیں، یا غربا فقراء جہاں پر رہتے ہیں اہل مدارس یہ وصولی کرتے ہیں، لیکن اب تو آپ جانتے ہیں کہ کھال کی قیمت گوبر کے برابر بھی نہیں رہ گئی ہے۔ اس لیے ابھی کل ہی ہمارے ادارے میں میٹنگ تھی ائمہ کی، علماء کی، اور یہ بات آئی کہ کھالوں کا کیا کیا جائے گا۔ فیصلہ یہی ہوا کہ جس طرح ہم اوجڑی پھینک دیتے ہیں، گوبر پھینک دیتے ہیں، تمام فضلات جانوروں کے پھینک دیتے ہیں، اسی طرح سے کھالوں کو بھی کہیں جمع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اب وہ 2 کوڑی کی بھی نہیں رہ گئی، اس کے اوپر اگر ہم لانے اور لے جانے کا خرچہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات کا اہتمام ایسے موقع پر ہم سب کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے کہ جب ہم اپنا جانور قربان گاہ کے اندر لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں تو جس طرح ہم گوشت اٹھا کر کے لے آتے ہیں، اسی طرح سے اس جانور کے جو فضلات ہیں، اب
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से फुजलात के उठाने का कोई नज़्म नस्क नहीं है। सोशल वर्कर और समाजी लोग, हमारे काउंसलर हजरात, ये अपनी कुछ न कुछ खिदमत यकीनन पेश करते हैं, लेकिन हमें अपने जानवरों के फुजलात को उस गाड़ी के ऊपर जो डंपिंग ग्राउंड में लेकर के जाएगी, कम से कम वहाँ तक पहुँचाना यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जानवर हमारा है, अल्लाह के नाम पर हमने कुर्बान किया है। अल्लाह ताला तो कहते हैं लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह के पास न उसका गोश्त पहुंचता है, न उसका खून पहुंचता है, न उसकी खाल पहुंचती है, न उसके फुजलात की अल्लाह को कोई ज़रूरत है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो तुम्हारा जज्बे तक़वा और जज्बे परहेजगारी देखना चाहता है। अल्लाह के नाम पर तुम दो पैसा खर्च करने का जज्बा रखते हो कि नहीं? अगर कुर्बानी कर रहे हो तो इस अहमियत के साथ कुर्बानी करो कि अल्लाह के नाम पर आज ये मौका है, कल इससे बड़ा मौका आएगा। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नाम पर जानी माली हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। तो गोश्त आप उठा लेते हैं, खाल मदरसे वालों को पहले देते थे, अब खाल भी बेकार है, ओज है, और न जाने कितने फुजलात वहाँ पर जो होते हैं, उन सारे बाकियात को अपने हाथों से आप उठा करके गाड़ी में डाल करके जाएं। ये कारे सवाब है। एक एक कदम पर और एक एक मशक्कत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह सवाब मरहमत फरमाएंगे। गोश्त आप लाते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक अपने लिए, एक अपने अइज़ा अकारिब के लिए, एक गुरबा और मसाकिन के लिए। ये भी कार सवाब है। आप मिल मिला करके, मिल बांट करके खाइए। गुरबत गरीब लोगों की भी उस दिन कफालत हो जाए, ये सारा काम होना चाहिए। तो फुजलात के उठाने में मेरे दोस्तों कोई हिचक और झिझक महसूस न कीजिए। इस पर आपको इंशाअल्लाह सवाब दिया जाएगा और किसी किस्म की आइंदा कानूनी पेचीदगी भी पैदा नहीं होगी कि लोग जानवरों के फुजलात छोड़कर चले जाते हैं, ताफुन फैलता है और बीमारी फैलती है, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल टूटते हैं। लिहाजा अब जानवरों की कुर्बानी इन सेंटरों के ऊपर ममनू है। अब तो जाकर के आपको सलातर हाउस में ही फिर यह हमारे लिए ही मशक्क़त का सामान बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुर्बानी के पैगाम को समझ करके हम सबको अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करने की तौफीक अता फरमाए। और 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना हुज्जाजे किराम पर तो नहीं, लेकिन हम अगर रखें तो उसकी बड़ी कदर व कीमत है। ये तो पूरा अशरे ज़िलहिज्जा बड़ा कीमती है। एक दिन का रोजा रखना साल भर के रोजे के बराबर, एक शब की इबादत करना शब कद्र के सवाब के बराबर है। और जो बंदा अरफा के दिन यानी 9वीं ज़िलहिज्जा को अपने यहाँ की तारीख के हिसाब से रोजा रखता है तो हुजूर फरमाते हैं कि उसके 1 साल पिछले गुनाह और 1 साल अगले गुनाह ये माफ हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको समझ करके इस कार खैर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर